عبد الرحیم صاحب ان کو مدعو کریں گے، وہ آئیں گے اور اپنا عرفانی، نورانی، حقانی جو بھی بیان ہے وہ سنائیں گے۔ آئیے حضرت تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ جواب ایسے دیا جیسے چندہ مانگ رہا ہوں، محبت سے جواب دیں۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ پورا مجمع جھی لگا کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پورا مجمع جھی لگا کر پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ ایسے کام نہ چلے گا، چند لوگ ہاتھ اٹھائیں، پورا مجمع ہاتھ اٹھائیں۔ تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، سب کا ہی کچھ ایسا ہے۔ ارے آدم آئے تو آدم کو بھی نبی کا صدقہ ملا، ارے جب موسیٰ آئے تو موسیٰ بھی پائے، عیسیٰ آئے تو عیسیٰ بھی آئے، نوح آئے تو نوح بھی آئے۔ ارے مجھے کہہ لینے دو، جب مصطفیٰ کے دامن میں صدیق آئے تو صدیق بھی پائے، ارے جب عمر آئے تو فاروق اعظم بن کر پائے، ارے جب عثمان آئے تو ذوالنورین بن کر پائے، اور مجھے کہنے دو جب علی آئے تو حیدر کرار بن کر پائے۔ تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، سب کا ہی کچھ ایسا ہے۔ ارے سنیو، اپنی قسمت پر ناز کرو یا علی، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جس میں آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں، جو چہرے چمک رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ارے ایک سید زیادہ دلہا بنے، ایک سید دلہا بنے تو اتنے سارے ستاروں اور سورج، آفتاب و مہتاب کی زیارت نصیب ہو، اور جب قیامت میں میرا مولا دلہا بنے گا، قسم خدا کی مصطفیٰ کے صدقے میں مولا کا بھی دیدار ہوگا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اونچے اونچے تاج والوں میں سر، ہم ہیں ان کے قدموں پر۔ پورا مجمع سبحان اللہ بولے۔ ارے ان سے انجا سے کہہ دو، ہم تمہارے در کے منگتا نہیں، ہمارے رسول کے قدموں کے منگتا ہے۔ کہہ دو کہ اونچے اونچے تاج والوں میں سر، ہم ہیں ان کے قدموں پر۔ میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور مجھے کہہ لینے دو، چشتی رنگ چڑھا ہے، بولے سبحان اللہ۔ مجھے کہہ لینے دو، آج میری سرکار وہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں۔ اے ہندوستانیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، مصطفیٰ نے خواجہ دیے ہیں، عطائے رسول بن کر آئے ہیں، اس لیے ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، آج میری سردار وہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، کرے سچے دل پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں۔ ارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں۔ ابھی چھٹی شریف گئی نا، بولو سبحان اللہ۔ خواجہ نے رجب دیا، مصطفیٰ نے شعبان دیا، اور یہ پورا ہوگا تو مولا رمضان عطا فرمائے گا۔ اے سنیو، جب ایک انگریز آیا تھا ہند کی سرزمین پر،
جب پورے ہند کا دورہ کیا اور جب دورہ کر کے یورپ پہنچا تو اس نے کہا میں نے تو بڑے بڑے سلطنت والوں کو دیکھا جو زمین پر رہ کر حکومت کرتے تھے، لیکن ہند میں اجمیر کا دلہا نرالا ہی دیکھا۔ کہا کیسے؟ کہا جب اجمیر پہنچا ایک گنبد سفید دیکھا۔ ارے سفید گنبد دیکھتے جاؤ، کبھی وہ ہرا گنبد بھی دکھا دیں گے۔ ارے سنو، اس نے کہا جب سفید گنبد دیکھا حیرت میں تھا، ہر کوئی ذات کا، ہر مرتبہ فکر کا آدمی وہاں اپنے سر سے دیکھنے اپنی معراج سمجھتا تھا، اور اس نے کہا میں نے تو سب شہنشاہوں کو زمین پر رہ کر حکومت کرتے دیکھا، لیکن ایک شہنشاہ اجمیر میں بھی ہے جو زمین کے اندر رہ کر سارے دلوں پر حکومت فرما رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں، وہ سب کی جھولی بھرتے ہیں دادا ہی کچھ ایسے، وہ سب کی جھولی بھرتے ہیں دادا ہی کچھ ایسے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ پشتے نبی پر سبتے نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے، پشتے نبی پر سبتے نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے۔ نبی نے تسبیح بڑھا دی، نواسا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور ایک کمزور دل والوں اپنے دلوں کو مضبوط کر لو، محبت سے بولو، کمزوروں کو بخشے تسلی، دشمنے جہاں دل دے بیٹھے، کمزوروں کو بخشے تسلی، دشمنے جہاں دل دے بیٹھے۔ میرے نبی کی زبان کا جملہ ہی کچھ ایسا ہے، میرے نبی کی زبان کا جملہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ جذبات کیوں ہیں؟ ہم غلام سید ہیں، محبت سے بولو، ہم غلام سید ہیں۔ کیوں ڈرے زمانے سے؟ سلسلہ ہمارا ہے قادری گھرانے سے، سلسلہ ہمارا ہے قادری گھرانے سے۔ ایک بار جھلکا کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہر کوئی اپنے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھے اور ایک نظر اسٹیج کی طرف دیکھے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی دلہے ہیں جو جنت میں دلہے بنائے جائیں گے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت سے دلہے بنا کر لائے گئے ہیں، لیکن یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ایک روایت بتا رہا ہوں۔ علماء جمع فرما ہے، نزہت المجالس کے صاحب نے، ان کے مصنف نے نقل کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میرے رب نے تخلیق فرمایا، جب پیدا فرمایا، حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی۔ اب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو حسن کو دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل پر ایک خطرہ گزرا، ایک دل میں ایک بات آئی۔ حضرت آدم نے دل میں خیال کیا شاید حوا سے زیادہ کوئی خوشنما نہ ہوگا، شاید حضرت حوا نے یہ خیال کیا کہ آدم سے زیادہ کوئی خوشنما نہ ہوگا، کوئی حسن رنگ والا نہ ہوگا، کوئی حسین و جمیل نہ ہوگا۔ ابھی دل میں یہ ارادے گزر ہی رہے تھے کہ اللہ کا پیغام حضرت جبریل کو پہنچتا ہے، اے جبریل جاؤ، آج میرے آدم نے دل میں ایک خیال فرمایا ہے، ایک ارادہ فرمایا ہے، ایک سوچ آئی ہے، ایک دل میں خیال پیدا ہوا ہے، جاؤ اسے جنت کی سیر کراؤ اور وہ حجرہ دکھاؤ جس میں ایک نورانی چہرے والا رہتا ہے۔ حضرت جبریل آئے، جنت میں داخل ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو لیا اور لے کر چلنے لگے۔ جنت کے تمام محلات دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایک محل وہ بھی آیا جو باہر سے ہی نورانی چمکتا تھا۔ اس لیے ہم امام عشق و محبت کی بولی میں کہتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جیسے ہی حضرت بابا آدم نے جنتی محل کو دیکھا، اندر دروازے کھولے گئے، اندر داخل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، ایک نورانی تخت دیکھا، اس نورانی تخت پر ایک ذات کو جلوا کر دیکھی۔ میں نے جیسے ہی اس خوبصورت نوجوان کے چہرے پر میں نے نظر ڈالی، حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ تو بتاؤ یہ ہے کون؟ بابا آدم پوچھ رہے ہیں، اور وہ بھی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جبریل امین سے۔ کہا یہ ہے کون؟ اے سنیو، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ ان کی نسل پاک سے آپ چہرے دیکھنے مل رہے ہیں۔ حضرت بابا آدم نے پوچھا جبریل یہ ہے کون؟ کہا بابا نہیں پہچانے؟ کہا نہیں، کہا اسے دنیا علی کہتی ہے، علی علی کہتی ہے، علی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں، مثل نبی کی بات رہنے دو، کوئی علی دکھا دو، علی
علی مرتضی کے بعد کوئی علی دکھا دو علی مرتضی کے بعد. حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی حضرت علی کا چہرہ دیکھا میں اپنا حسن بھول گیا. اب اس کے بعد حضرت حوا کو ایک کمرے کی طرف لے جایا گیا. جیسے ہی لے جایا گیا ایک کمرہ کھولا گیا, ایک نورانی تخت نظر آیا, اس پر ایک حسین و جمیل, ایک حسن کی پیکر, ایک صاحبزادی بیٹھی ہوئی ہے. حضرت حوا نے پوچھا اے جبریل یہ ہے کون؟ کہا پہچانا نہیں ہوا؟ کہا نہیں. کہا یہ رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ ہے. اے لوگوں پھر اور ایک کمرہ کھولا گیا جس میں چھوٹے چھوٹے دو پھول نظر آئے. جسے بابا آدم نے دیکھا تو پوچھا اے جبریل یہ ہے کون؟ کہا یہ وہی دونوں پھول ہے جسے مصطفیٰ پھول کہہ کر سونگھا بھی کرتے تھے اور چوما بھی کرتے تھے. کہا کون؟ کہا یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے. اے لوگوں یہ انہی کا خون ہے. لوگ پوچھتے ہیں ان کے ہاتھوں کو کیوں بوسہ دیتے ہو؟ ارے سن لو لوگ نہیں دیتے اس لیے کہ میرے نبی کا ہاتھ اگر کسی لکڑی کو لگ جائے, کسی لکڑی کو لگ جائے تو صدیق کو عمر پکار اٹھے. جب رات کے وقت بہت دیر تک امت کی فکر میں گفتگو ہوتی رہی, اس کے بعد جب حضرت صدیق کو عمر جانے لگے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکڑیاں عطا فرمائیں. البرہان نامی کتاب میں واقعہ درج ہے, حدیث پاک دیکھ لیں. جیسے ہی لے کر چلنے لگے لکڑیاں دی تھی کس نے؟ بولو. سرکار نے صرف راستہ پار کرنے کے لیے. لیکن یہ لوگوں ایک راستہ اور بھی بتا رہا ہوں. یہ لکڑیاں لے کر اشارہ کیا تھا میں لکڑیاں لے دوں تو صدیق عمر کے گھر کے راستے پار ہو جائے. میں تمہیں علی دے رہا ہوں, فاطمہ دے رہا ہوں, حسن دے رہا ہوں, حسین دے رہا ہوں, زین العابدین دے رہا ہوں, علی اکبر دے رہا ہوں, علی اصغر دے رہا ہوں, عباس دے رہا ہوں, قاسم دے رہا ہوں, باقر دے رہا ہوں, قاسم دے رہا ہوں. ان سب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. پل صراط کا 30,000 سال کا راستہ قدم قدم پر پار ہو جائے گا. اس لیے امام اس کو محبت کہتے ہیں. اے رضا پل سے وجہ کرتے گزریے. اے امام اس کو محبت آپ کی بولی سمجھ میں نہیں آتی. ایک اندھیرا ہو تو بارش کے موسم میں کھاڑے پار کرنا دشوار ہو جاتا ہے. وہ 30,000 سال کا راستہ کیسے پار ہوگا؟ امام اس کو محبت کہتے ہیں. جب بے دنیا کے اندر ایک حسن رضا نعت پڑھے, ایک مولانا عبد القادر صاحب نعت پڑھے تو صرف نبی کی نعت سن کر تم بش کرتے ہو, بش جمتے ہو جمتے. میں نے پوچھا کیوں جمنا آ گیا؟ کہا دل میں عشق رسول کی مستی ہے. میں نے کہا نبی کے نام پر جھکتے ہو؟ کہا ہاں. تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے جب غلام عبد القادر کی آواز سن کر, جب غلام حسن رضا کی آواز سن کر تم بشت کر سکتے ہو تو وہاں حسن رضا کی آواز نہ ہوگی, غلام عبد القادر کی آواز نہ ہوگی. مصطفیٰ خود کہہ رہے ہوں گے رب سلیم امتی, رب سلیم امتی, رب سلیم امتی. جب مصطفیٰ کی یہ دعا عاشق سنے گا صراط پار ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ. یا علی ماشاءاللہ.